الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ شان نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ آیات بنی اسرائیل سے متعلقہ ہیں اور براہ راست مخاطبین بنی اسرائیل یعنی یہود مدینہ ہیں اور ان کا معاملہ اور حال بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہود مدینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے قبل بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے، نہ صرف خود کو اہل حق کہتے بلکہ سابقہ کتب میں موجود بشارتوں کا بھی ذکر کرتے اور آخری نبی کی بعثت کا مشرکین و کفار کو برملا بتلاتے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا گیا، تو جانتے بوجھتے ہوئے سابقہ کتب میں موجود بشارتوں کے ہوتے ہوئے آپ پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ دین اسلام کی حقانیت کو بھی جانتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی اور اللہ کے سچے رسول ہونے کی بات کو بھی جانتے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ یہ سب تورات و زبور میں موجود تھا اور سابقہ الہامی کتابیں اور سابقہ انبیاء نے ان باتوں کی بشارتیں دے رکھی تھی۔ جو بشارتیں وہ جانتے تھے، جو ان کے علم میں تھیں، ان کے اس طرز عمل پہ حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی اتنی عام فہم اور سادہ سی بات، اتنی معمولی اور اتنی واضح قسم کی بات بھی تم سمجھ نہیں پائے، اور اللہ کی ذات اور دوسرے بنیادی عقائد ہونے کے باوجود اللہ کے آخری نبی اور شریعت مطہرہ سے انکار کر بیٹھے۔ اب تک وہ کفار کو تو کفر و شرک سے روکتے آ رہے تھے اور انہیں توحید کا حکم دیتے، بت پرستی سے منع کرتے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں حق آیا تو خود حق کو چھوڑ کر اس کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ تو خاص یہود کا معاملہ تھا۔ اگر اس آیہ کریمہ کے عمومی مفہوم پہ غور کیا جائے تو بتلایا جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم اور تبلیغ تب ہی کارگر ثابت ہوگی، حق کی دعوت تو تبلیغ تب ہی اثر انداز ہوگی جب بندے کا اپنا عمل اس کی گواہی دے رہا ہو، جب فرد پہلے خود پہ اس کو لاگو کرے اور پھر دوسروں کو اس کا حکم دے، تو تب دوسرے اس کی بات کا اثر پکڑیں گے۔ جب قول و فعل میں تضاد ہوگا، زبان سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب دی جائے اور خود اس پہ عمل نہ کیا جائے تو ہماری بات، ہماری تبلیغ بے اثر رہے گی۔ ہمارے معاشرے کی عمومی روش یہ بن چکی ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کی تبلیغ دی جاتی ہے، دوسروں کو تو برائی اور بے حیائی سے منع کیا جاتا ہے، لیکن خود ان باتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ہم سود کو حرام اور لعنت کہنے کے باوجود خود کو اس سے نہیں بچاتے، بے حیائی و برائی کو برا سمجھتے ہیں لیکن خود اس سے نہیں بچتے۔
ظلم کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود کا معاملہ ہو تو ظلم سے باز نہیں رہتے، دوسروں کی جن باتوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں خود انہی میں مبتلا ہوتے ہیں، معاشرے کی بہتری میں اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کرتے اور تنقید حکام بالا پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض تمام معاشرتی برائیاں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ان سے بچنے کا کہتے ہیں، لیکن جب خود کا معاملہ ہو تو ان سے نہیں بچتے، اور عمومی طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ رویہ ہم معاشرتی معاملات میں اختیار کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کی باقاعدگی سے ادائیگی کرتے ہیں، حقوق اللہ کو باقاعدگی سے ادا کریں گے، لیکن حقوق العباد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسئلے کو لکھ کر مختلف علماء کے پاس بھیجا جائے تو سب کے مختلف جواب آئیں گے، بلکہ فتوے خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اسی وعید کی زد میں آتی ہیں۔ میں نے اکثر اپنے گرد و نواح میں دیکھا ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی تو گاؤں کی مسجدوں میں اعلان کرایا جاتا ہے اور لوگ نماز استسقاء کے لیے باہر کھلے میدان میں نکلتے ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک عجیب معاملہ ہے کہ توبہ نہیں کی جاتی، صرف زبانی معافی مانگی جاتی ہے۔ اگر حقیقت میں توبہ کی جاتی تو اس سے اگلی نماز میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی، اس کے بعد معاشرے میں کوئی فساد، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، کہیں کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرتا۔ عجیب معاملہ ہے کہ سابقہ حاصل شدہ فصل سے عشر ادا نہیں کیا جاتا اور اگلی فصل کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی امید لگائی جاتی ہے۔ یہ تو اس ذات برحق کا کرم ہے، یہ تو باری تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری بدعمالیوں کے باوجود وہ ذات ہمیں نواز رہی ہے، ورنہ ہم تو اس کے احکامات کو پس پشت ڈال کے دنیا میں ایسے مگن ہیں جیسے ہم نے اس کے حضور پیش ہی نہیں ہونا۔ معاشرے کی اکثریت سود میں پھنسی ہوئی ہے، امیر سود لینے پہ لگا ہوا ہے جبکہ غریب اور مجبور سود دینے پہ مجبور ہے، 2/3 لوگ سودی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے آدھی قیمت پہ چیزیں خرید لی جاتی ہیں اور پھر ناجائز منافع خوری کے ذریعے دگنے دام پہ بیچی جاتی ہیں، اور اس ظالمانہ طریقے کو تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت توبہ کی ہے، حقیقی توبہ کی، گناہوں سے توبہ، بدعمالیوں سے توبہ، سود سے توبہ، فتنے اور فساد سے توبہ۔ یہ جو ہمارا حال ہے کہ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ یہی تضاد اس آیے کریمہ میں بنی اسرائیل سے متعلق بیان فرمایا گیا کہ وہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور دور حاضر میں اگر غور کیا جائے تو یہی ایسا ہی کچھ حال ہمارا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، یعنی یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہیں ان باتوں کا پتہ نہ ہو، ایسا نہیں کہ تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، ایسا نہیں کہ تمہیں اچھائی اور برائی کی پہچان نہ ہو، یہ سب تم نے کتاب برحق میں پڑھ رکھا ہے، تم نے اللہ کے احکامات کو خوب اچھی طرح جانا ہوا ہے، تم اللہ کے احکامات کو خوب اچھی طرح جانتے ہو، شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے واقف ہو، دین حق سے واقف ہو، اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو، اور ان کا علم ہونے کے باوجود تم عمل نہیں کرتے۔ کیا تم اتنے بے وقوف ہو؟ کیا تم اتنے کم عقل ہو؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی فہم اور اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، کتاب پڑھتے ہوئے، اچھائی اور برائی کو جانتے ہوئے، حلال و حرام کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی دوسروں کو تو اچھائی کی تبلیغ کرتے ہو، دوسروں کو تو نیکی کی تبلیغ کرتے ہو لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔